الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء وأمر عباده المؤمنين بالتضرع والدعاء ووعد لهم عليها بالإجابة والعطاء والصلاة والسلام على حبيبه خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر علماء کرام، محترم محتشم حاضرین و سامعین، حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑا شکر ہے اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے 21ویں سبق میں آج ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا کیجئے باری تعالی جل شانہ ماہ مبارک کے ان خوشکن لمحات میں اور رحمت کی رمجھم میں وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے،
آج کا موضوع ہے دعا اور اس کے آداب، یعنی پروردگار سے بندے نے مانگنا ہو تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے مانگیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ سے مانگنے کے آداب خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو کس طرح سکھائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑی برکات والا مہینہ ہے اور بڑی رحمتوں کی سوغات والا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگ لینے کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے آج کا موضوع بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس بات کو لایا جائے، اصل اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور رب ذوالجلال جل شانہ اپنے بندوں کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ احباب، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اس نے کتنی بڑی رحمت فرمائی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے مانگنے کی نہ صرف اجازت فرمائی ہے بلکہ نوازنے کا وعدہ بھی فرما دیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ انداز اتنی محبت بھرا ہے، اگر رب ذوالجلال کی طرف سے ہم کو حکم نہ ہوتا تو آج مانگتے ہوئے بھی ہم ڈرتے، نہ جانے کون سا وقت ہے اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا، اس کی بارگاہ سے مانگنے کا، لیکن اس پروردگار نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ہر فرد کو ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اس امت کا خاصہ ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انداز جو اس آیا کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنایا ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اوتیت امتی ثلاثن لم یوتا لم توتا الا الانبیاء، فرمایا میری امت کو رب ذوالجلال نے 3 چیزیں وہ عطا فرمائی ہے جو گزشتہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا ترہ امتیاز ہے، اس امت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ اختصاص ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کان اللہ تعالی اذ بعث نبیا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرماتا تو اس نبی کو مخاطب کر کے فرماتا، ادعونی استجب لک، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، میں تجھ کو یہ اجازت دے رہا ہوں اور حکم دے رہا ہوں، تم مجھ سے مانگنا میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ لیکن فرمایا وقال لہذہ الامہ، اس امت کے لیے رب نے یہ فرما دیا، ادعونی استجب لکم، اے میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں، جو پہلے انبیاء کے لیے ہم نے فضیلت رکھی تھی اپنے حبیب کے صدقے ہم نے تجھے بھی عطا فرمائی ہے۔ ادعونی، تم پکارو مجھے۔ امت کے ملت کے ہر فرد کو رب ذوالجلال نے اجازت دے دی ہے، حکم دے دیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ استجب لکم، تمہیں یہ ہم نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے محض مانگنے کی اجازت عطا نہیں فرمائی بلکہ ہم نے اپنے حبیب کے صدقے تمہیں دینے کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا کان اللہ بعث النبی، جب اللہ کسی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرماتا تو رب ذوالجلال ان کے لیے یہ فرماتا کہ تمہارے لیے دین کے اندر ہم نے حرج نہیں رکھا، تمہارے لیے، یعنی نبی اور پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال یہ فرماتا. لیکن قال لهذه الامه، اللہ نے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے اس امت کو ممتاز فرمایا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے یہ فرمایا ہے حبیب علیہ السلام کے غلاموں، ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس نے تجھے اپنا مجتبی بنا لیا ہے، اس نے تجھے چن لیا ہے. تو اس رب ذوالجلال نے اس انداز میں آ کے یہ فرمایا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں رکھی. مثال کے طور پہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اب اس کے اندر روزہ رکھنا عاقل بالغ پہ فرض ہے، لیکن اللہ نے اس میں حرج نہیں رکھا. کیا مطلب؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے جس سے روزہ نہ رکھا جائے، اس کو حرج میں نہیں ڈالا، اس کو مشقت میں نہیں ڈالا. بیمار کے لیے، مسافر کے لیے چھٹی عطا فرمائی ہے. یوں ہی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، فرمایا نماز اس نے پڑھنی ہے، ہم نے اس کو مشقت میں نہیں ڈالا، ہم نے اس سے حرج کو اٹھایا ہے. وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اس کے لیے وہی طہارت بن جائے گی. ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اللہ بعث نبیا، جب اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو، کسی پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے تو جعلہ شہیدا علی قومہ، اللہ نے اس پیغمبر کو اپنی قوم پہ گواہ بنایا ہے. وجعل هذه الامه شهداء علی الناس، اس امت کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، صرف اپنے پڑوسیوں پہ نہیں، صرف اپنے محلے داروں پہ نہیں، صرف اپنے زمانے کے لوگوں پہ نہیں، بلکہ اللہ نے اس ملت کے افراد کو پوری کائنات کے لوگوں پہ گواہ بنایا ہے. گرامی قدر سامعین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا یہ انداز، اللہ کی طرف سے اجازت ملنا اور حکم آ جانا، یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تھا، کسی نبی کے، کسی امتی کے لیے نہیں تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ساری انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ اس انداز میں مانگنے کا حکم چونکہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو تھا، تو پھر جب بھی امت پہ مشکل وقت آتا، جب بھی ملت کے افراد پہ مشکل گھڑی آتی، جب بھی وہ مسائل میں گر جاتے تو وہ اپنے نبی کی طرف رجوع کرتے. مشکل گھڑی میں اپنے نبی سے رجوع کر لینا اور مشکل وقت میں اپنے نبی علیہ السلام کو پکار لینا، یہ کوئی آج کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری ملت جب سے دنیا بنی ہے یہ دستور اس وقت کا موجود ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء نے اس مقام پہ لکھا کہ جب ان کے اندر ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی تو وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے، ان سے درخواست کرتے، ان سے التجا کرتے کہ جناب والا فلاں مشکل میں ہم گرے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم مانگو تو رب ضرور عطا فرماتا ہے. لہذا اپنی اس ملت پہ، اپنی اس قوم پہ، اپنی اس امت پہ مہربانی فرمائیے اور ہمارے مشکل کو رب سے حل کروا دیجئے. گرامی قدر سامعین، آج جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، دیکھیے اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے. ہر نبی کے دور میں یہ مسئلہ رائج رہا ہے، ہر نبی علیہ السلام کے دور میں یہ دستور بدستور چلتا رہا ہے.
تو آج جب آقا علیہ السلام کا دور آیا تو فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ خاص کوٹا تھا، اے میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے، ان کا مقام تو ان کا مقام ہے، ان کے صدقے ہم نے یہ شان تمہیں بھی عطا فرما دی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جس نبی رحمت کے توسل سے ایک ملت کے فرد کا یہ مقام ہو گیا ہے کہ رب ذوالجلال نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا جب چاہو جتنا چاہو جو چاہو مانگو، تمہارے رب کی طرف سے کھلی چھٹی ہے، اللہ تمہاری دعا قبول بھی فرمائے گا۔ جس نبی علیہ السلام کے توسل سے ملت کو، امت کو یہ مقام ملا ہے، بطور رب نے انہیں خود کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہوں گی۔ یہ کیسی منطق ہے، یہ الٹی گنگا بہتی ہے کہ جس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، جن کے نالین کے صدقے میں اللہ نے امت کو بھی نوازا ہے، تو معاذ اللہ ان سے وہ منصب چھن گیا ہے کہ مشکل گھڑی میں ان سے کوئی رابطہ نہ کرے، مشکل گھڑی میں ان کو کوئی پکارا نہ کرے، مشکل وقت میں ان کو یا کہہ کے کوئی التجا نہ کرے۔ بھئی یہ وہ مسئلہ ہے جس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے یہ دستور رب نے قائم فرمایا ہے۔ اب جی وقار، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت۔ ایک تو یہ بات آ گئی کہ خود مانگنے کا خود حکم فرما دیا، دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مانگنے کا نہیں، دینے کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندہ رب سے نہیں مانگتا اللہ تو اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ نے جب اعلان کر دیا ہے تمہاری سہولتوں کے لیے، تمہاری سعادتوں کے لیے، تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت کی سوغات دینے کے لیے جب یہ اعلان فرما دیا ہے، اور ادھر حالت تمہاری کیا ہے؟ فرمایا تم کوئی بے نیاز ہو گئے ہو کہ تمہیں ضرورت کوئی نہیں رہ گئی، تمہیں لمحہ لمحہ اس کی توفیق کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے کرم کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف سے دروازے کھلے ہیں۔ اس کو غضب اس لیے آتا ہے کہ مجبور اتنے ہیں کہ ایک لمحہ بھی میری رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہے، مجبور اتنے ہیں، اور اجازت میں نے خود دے دی ہے اور دینے کا وعدہ بھی فرما لیا ہے، پھر کیسے انسان ہیں مرتے رہتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی رب سے نہ مانگے تو اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ اب جی وقار، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ ملت کا ہر فرد ان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا مجھے تو رب نے میرے ساتھ تو بڑے وعدے فرمائے، میرے صدقے تو اللہ نے دوسرے میرے بعد میں آنے والوں کے بھی گناہ معاف فرمائے، میرے صدقے میں رب نے بڑی رحمتوں کا اعلان فرمایا ہے، لیکن اپنے عمل سے آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ میں بھی رب کا وہ بندہ ہوں جو ہر لمحہ رب سے مانگتا ہوں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، امت میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ فأذن لی، فرماتے ہیں میں نے عمرہ شریف کا موقع تھا اور عمرے کی سعادت کے لیے میں نے اجازت مانگی، آذن لی، مجھے میرے حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی، لیکن عمرے کی اجازت کے ساتھ ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ فرمایا عمرہ تو میں نے کرنا ہی تھا، مجھے کئی حج کرنے کا سرور آ گیا ہے۔ ایک جملہ بول دیا، اجازت مرحمت فرمانے کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ اشرکنا یا اخی فی دعائکا ولا تنسنا، فرمایا عمر میرے چھوٹے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں وہاں جا کے بھول نہ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال کلمہ، فرماتے ہیں مجھے اتنا سرور آیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس ادا پہ
کہ اتنے بڑے مالک و مختار ہو کے اور اتنے بڑے رب کے حبیب ہو کے مجھے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ تھا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما یسرنی ان لی بہا الدنیا۔ فرماتے اس جملے کے مقابلے میں اگر پوری دنیا مجھے مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی بڑی خوشی اس ایک کلمے کی وجہ سے مجھے ہو گئی ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف تو ملت کو سبق دیا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، جو نیک رستے پہ چل رہا ہے، مانگو، مانگنے کے لیے ریکویسٹ کرو، خود اپنی ملت کو، قوم کو، امت کو درس دینے کے لیے، لیکن ساتھ انداز وہ اپنایا ہے، اتنی شرینی اس کلمے میں رکھی ہے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں پوری دنیا ایک طرف اور میرے حضور کا ایک کلمہ ایک طرف۔ غور فرما رہے ہیں آپ ایک کلمہ، ایک کلمہ، وہ زبان کتنی پیاری ہوگی جس سے ہزاروں، لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے کلمے نکلتے۔ ایک کلمے کا مول کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے اگر پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں مجھے مل جائے میں ٹھکرا دوں گا، اس کلمے کو ترجیح دوں گا۔ ایسے نہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے، یہ اپنے غلاموں سے ان کی شفقت ہے۔ لیکن اس میں آج ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے کہ غلاموں، میرے صدقے میں رب نے تجھے مانگنے کا، نوازنے کا خود وعدہ فرمایا ہے، تو دن کو مانگو، رات کو مانگو، صبح کو مانگو، شام کو مانگو، اس نے کوئی قید نہیں لگائی۔ وہ فرماتا ادعونی، تم مجھے پکارو میں دعا قبول فرما لوں گا۔ اب باب ذی وقار، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا، یہ مزید ڈھارس بندھاتے ہوئے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے بخل نہیں کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ جواد کریم یستحیی من العبد المسلم اذا دعاہ۔ اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے، اس کی بارگاہ بہت بڑی سخی کی بارگاہ ہے، اس سے مانگتے ہوئے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ 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 ہے، بڑی بارگاہ ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ ہر لمحہ نوازتا ہے، ہر وقت رحمت کی برسات فرماتا ہے۔ فرمایا جو اس سے بندہ ہو کے مانگ لے تو اللہ کو تو خود حیا آتی ہے کہ ایک بندہ ہو کے میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی جولی کو رحمتوں سے معمور فرماتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، لہذا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر وقت التجا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور پروردگار جل شانہ سے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جس وقت بھی آپ مانگے اور جو بھی جائز اور حلال مانگے، یقیناً اس کا وعدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر مانگنے والے مسلم کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب باب ذی وقار، ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو بارہا دعا مانگی ہے فلاں موقع پہ، فلاں کام کے لیے، فلاں مشن کے لیے، فلاں پروگرام کے لیے، فلاں کاروبار کے لیے، تو ہماری وہ تمنا تو پوری نہیں ہوئی۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے جب مجھے تم پکارتے ہو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں قبول فرماتا ہوں۔ رب ذوالجلال جل شانہ کا وعدہ سچا ہے، وعدہ حق ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے جب تک اس میں گناہ نہ ہو، قطعیت رحمی نہ ہو، فرمایا اللہ
اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آگے قبولیت کے لحاظ سے 3 پہلو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا رب ذوالجلال جب دعا کو قبول فرماتا ہے فَيُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، جب بندے نے دعا مانگی ہے اللہ نے فوراً دعا قبول فرما کے بندے نے جو مانگا ہے رب نے وہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ قبولیت کا ایک انداز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بندے نے دعا مانگی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس بندے کو جو اس نے مانگا وہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ ید داخرو، اللہ اس دعا کو ذخیرہ فرما دیتا ہے، اللہ اس دعا کو سنبھال دیتا ہے، وہ دعا تمہاری جنت میں سٹور ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تذبذب میں نہ پڑو کہ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، ہماری تو رب سنتا نہیں ہے، قبول تو فرماتا نہیں ہے، ہم نے بارہا دعا مانگی ہے۔ فرمایا تجھے کیا خبر ہے، اس نے دعا کو قبول فرمایا ہے، دعا کو سنبھال کے جنت میں رکھا ہے۔ فرمایا جو تم مانگتے ہو اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کبھی عطا فرماتا ہے کبھی سنبھال دیتا ہے۔ فرمایا معاشر کا دن ہوگا اللہ اپنے بندے کی ساری دعاؤں کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا انداز یہ ہے، فرمایا رب ذوالجلال دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہ عطا نہیں فرماتا، بلکہ ان یصرف عنہ من السوء مثلہ، اللہ اس کے بدلے اس پہ آنے والی اتنی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب بندہ اس کا اتنا دماغ نہیں ہے، اس کا اتنا ذہن نہیں ہے، یہ تو اپنے لحاظ سے سوچ رہا ایک مسئلہ سامنے ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس سے بڑا مسئلہ تو کل میرے سامنے آنے والا ہے، اس کو یہ خبر نہیں اس سے بڑا معاملہ تو دوسری سائیڈ میں خراب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کی یہ بھی رحمت ہے، دینے کا وعدہ فرما کے اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو ضرورت زیادہ کس بات کی ہے، اس لیے باقاعدہ تجربہ بھی پیش فرما دیا۔ فرمایا معاشر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ معاشر کے مجمع میں ایک بندے کو بلائے گا، حتی یوقفہ بین یدیہ، یہاں تک کہ اپنے سامنے اس کو کھڑا فرمائے گا، اور رب ذوالجلال یہ فرمائے گا اے بندے انی امرتک ان تدعونی، میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ مجھ کو پکارنا، مجھ سے مانگنا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تو مانگے گا میں دعا قبول فرماؤں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ بالکل ایسی بات ہے، رب ذوالجلال فرمائے گا بتا پھر تو نے مجھ کو پکارا دنیا میں رہ کے؟ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ بالکل میں نے پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے جتنی مرتبہ تو نے مجھے پکارا ہے میں نے ہر بار تیری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا دعوتنی یوم قضا و قضا لغم نزل علیک، فرمایا یاد کر فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ تجھ کو غموں نے گھیرا ہوا تھا اور تو ہاتھ اٹھا کے مجھے پکار رہا تھا، جب تو مجھے پکار رہا تھا اور تو چاہتا یہ تھا ان افرج غمک، میں تیرے غموں کو دور کر دوں، فرمایا اجل تو دعا کا، میں نے تیری دعا کو جلدی قبول کر لیا اور میں نے فوراً تیرے غموں کو دور فرمایا تھا۔ بندہ اس بات کا اقرار کرے گا باری تعالیٰ بالکل مجھے یاد آ گیا ہے فلاں موقع پہ میں نے جب ہاتھ اٹھائے تھے ایسے عالم میں میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، تو نے میری دعا کو قبول فرمایا تھا۔ رب ذوالجلال پھر فرمائے گا پھر یاد کر ایک بار پھر تو نے مجھ کو پکارا تھا اور تو نے ایسے ہی غموں میں الجھے ہوئے اور مرجھائے ہوئے اور غموں میں نڈھال پڑے ہوئے مجھ کو پکارا تھا، لیکن جب تو نے مجھ کو پکارا تھا لا ترا فرجا، اب تو نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، تجھے پتہ نہیں چلا کہ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ فرمایا بندے میرا وعدہ سچا ہے، میں نے دعا قبول فرمائی ہے، دیکھ تیری یہ جنت میں کتنے باغ سجے ہیں، دیکھ یہ باغوں کی کلیاں جو چٹک رہی ہے یہ تیرے لیے جنتیں نہریں جاری ہیں، یہ تیرے لیے حور و غلمان سجے ہیں، یہ جو تم نے دعائیں مانگ مانگ کے مجھ کو پکارا تھا میں نے تیری دعاؤں کو سنبھالا تھا، آج ساری دعاؤں کا اجر تجھے عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے
آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا مسلسل مانگو اور مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالی یقیناً دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آپ دعا کے آداب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنا لمبا یہ پروسیجر ہے اور اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کے احوال سے متعلق ہیں کہ کون سے حال میں بندہ ہو تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ بندہ مانگ کیا رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے اس سے متعلق بہت سی شرائط ہیں، اور کچھ شرائط اور آداب وہ ہیں جو خود دعا سے متعلق ہیں۔ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ کے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں جو مانگنے کے آداب ہیں وہ ہم کو مرحمت فرما دے۔ گرامی قدر سامعین، دعا مانگنے سے پہلے ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون، فرمایا دعا مانگنے سے پہلے دل میں پکا یقین کر لو کہ جو میں دعا مانگنے لگا ہوں میرا رب ضرور قبول فرمائے گا، تردد کا شکار نہ ہو اور یہ لفظ نہ بولو کہ باری تعالیٰ اللہم ان شئت ارزقنی، اللہ تو چاہے تو رزق دے دے، تو چاہے تو رحمت فرما دے، تو چاہے تو معاف فرما دے۔ فرمایا جزم کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بغیر تردد کے اور بڑے انہماک سے، پورے خلوص نیت سے، پکا عقیدہ کر کے جب میرے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے پہلے نمبر پہ دعا مانگنے سے پہلے عقیدہ پختہ کر لینا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور جب عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے دعا مانگنے کا، ہاتھ اٹھانے کا۔ ہاتھ اٹھانے کا بھی سلیقہ آقا علیہ السلام نے خود ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کوئی آدمی ایسے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی ایسے اٹھا لیتا ہے، کوئی ایسے اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی جب دعا ختم ہوتی ہے تو کوئی ایسے کر دیتا ہے۔ یہ انداز شریعت کے اندر ہاتھ اٹھانے کے آداب بھی رسول اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے کہ آپ نے جب دعا مانگی ہے تو اس وقت آپ نے وہ ید اللہ والے ہاتھوں کو کیسے اٹھایا ہے، جب بھی ان کو اٹھایا ہے اللہ نے خالی واپس کبھی نہیں لوٹایا، اور ہمیں فرمایا بھی یہ ہے کہ ہر کام میں تمہارے لیے طریقہ وہی ہے جو طریقہ تم کو میرے حبیب نے عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس پہ بہت سی حدیثیں موجود ہیں لیکن موضوع بڑا طویل ہے، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور آپس میں ملایا جائے اور سینے کے برابر رکھا جائے اور کندھوں کے برابر، کندھوں سے اونچا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عموماً اور اکثر طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ کچھ روایات اس سے مستثنا ہیں اور ان کے بارے میں محدثین نے فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی ہے، تو وہ بھی اپنے سر مبارک سے اونچا نہیں فرمایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص اوقات کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، استسقاء کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ فرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس موقع پہ اتنا ہاتھوں کو بلند فرمایا ہے، لیکن عمومی جو طریقہ دعا مانگنے کا، جو ادب اور سلیقہ ملت کو عطا فرمایا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ امت کے افراد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے سینے کے سامنے رکھیں اور کندھے سے نیچے رکھ کے اپنے رب سے دعا مانگے، اور جب دعا مانگ لے تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اذا دعا احدکم فرفع یدیہ، جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کی لاج رکھتا ہے،
جاعل فی یدیہ برکتا و رحمہ، فرمایا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے، وہ اللہ پوری فرمائے گا، وہ علیحدہ ہے۔ فرمایا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اسے ہاتھوں میں نظر کچھ نہیں آتا۔ فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تمہارے ہاتھوں میں رحمت ڈال دیتا ہے، اللہ ہاتھوں میں برکت ڈال دیتا ہے، لہذا جب تک تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں برکت پڑتی رہتی ہے، ان میں رحمت برستی رہتی ہے۔ اب جب تم نے دعا کو ختم کرنا ہے، فرمایا اب تمہارے لیے یہ سبق ہے، لا یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ کرے جب دونوں ہاتھوں کو جب تک چہرے پہ نہ مل لے۔ لہذا جیسے بقیہ چیزوں میں رسم و رواج چلتا ہے، آج دعا کے اندر بھی یہ رواج آ گیا ہے کہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہو جاتا ہے، وہی دعا ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہیں سلیقہ کہ اب دعا ختم ہوئی ہے تو میرے ہاتھوں میں تو اللہ نے رحمت ڈالی ہے اور رحمت سے میرے ہاتھوں کو بھر دیا ہے۔ فرمایا یہ اپنے ہاتھ چہرے پہ مل لو، جو دعا قبول ہوگی وہ علیحدہ ہے، جو اس کی وجہ سے برکت ہوگی وہ علیحدہ مل جائے گی۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ پھر اب اگلا مرحلہ ہے دعا مانگنے کا، تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہاتھ اٹھ گئے ہیں، دعا شروع کرنی ہے، تو فرمایا دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بھی کر لو اور اپنے نبی پہ درود و سلام بھی پڑھ لو۔ یہ باقاعدہ طریقہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحاح میں بار بار یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فرمایا حضور خود تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے ہیں، آ کے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض یہ کرتے ہیں اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب انہوں نے اس انداز میں دعا مانگنا شروع کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ رب سے لینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ فرمایا جب تو نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کر، بما ہوا اہلہ، ایسی حمد کر جو اس کے شایان شان ہے، ثم صلی علی النبی، پھر اللہ کے نبی پر، اپنے آقا پر درود و سلام پر۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا ہے، اور یہ راوی کہتے ہیں اتنے میں ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا ہے۔ جب درود شریف پڑھ کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی ہے، حضور فرماتے ہیں ادعو تجب، اے اللہ کے بندے اب مانگ، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ اب آپ شاید آپ نے ابھی غور نہیں فرمایا، یہ سلیقہ آج کس کے پاس ہے؟ یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ جب جماعت ہو جاتی ہے لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، لوگ کلمات پڑھ کے اللہ کی ثنا و حمد کرتے ہیں، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، ہمیں پڑھنے کا خود اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے آج اس دور میں بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق صحابہ سے ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے، ہمارا طریقہ صحابہ والا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ نے دعا مانگی اور رسول اللہ نے حکم فرمایا، بلکہ عبداللہ بن مسعود تو فرماتے ہیں کنت اصلی، ایک بار نہیں اکثر ایسا ہوتا تھا حضور تشریف فرما ہوتے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہوتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہوتے، فرماتے ہیں یہ تشریف فرما ہوتے تو میں نماز پڑھتا، جب میں نماز پڑھ لیتا، نماز پڑھ کے میں اللہ کی حمد کرتا، تسبیحات پڑھتا، اور پھر دعا مانگنے سے پہلے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا۔
ابھی میں دعا مانگنا شروع نہیں کرتا تھا کہ حضور خود فرماتے سل توتا عبداللہ بن مسعود مانگ رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ طریقہ کس کا ہے، یہ سلیقہ کس کا ہے، صحابہ کے اس انداز پہ کون چلتا ہے؟ اپنی صداقت پہ خوشیاں مناتے رہو۔ ہم نے تو وہ پورا طریقہ اپنایا، آپ کے سامنے ہے۔ لوگ تو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، لوگ تو سنتے بھی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ تو نوافل بھی چھوڑ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، اور درود و سلام ان کو پڑھنا پڑ جائے تو ویسے موت پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر وہ 100 باتیں کریں گے، کون سا درود پڑھے، کون سا سلام پڑھے، کون سا جائز ہے، کب جائز ہے، کس وقت جائز ہے، ترکیب کیا ہونی چاہیے، سیگا کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ترکیب کوئی بھی ہو، سیگا کوئی بھی ہو، ٹائم کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، جو بھی پاک جگہ ہے، جو بھی پاکیزہ ماحول ہے، اس میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے کسی زبان میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا مانگو، وہی درود ہے، وہی سلام ہے۔ اسی کے بعد مانگو تو اسی کے بعد مانگنے پہ بخشش کا اعلان ہے۔ آبا ذی وقار، لہذا یہ نہایت ہی اچھا طریقہ ہے اور نہایت ہی اعلیٰ طریقہ ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا میرا جملہ یاد رکھو، یہ بعد والوں کو سناتے رہنا اور درود و سلام کے پرچم لہراتے رہنا۔ کوئی کہتا ہے تو کہتا مر جائے، تم نے امیر المومنین کا فتویٰ یاد رکھنا ہے۔ فرمایا دعا اس وقت تک اوپر چڑھتی نہیں ہے جب تک ملت صلاۃ و سلام پڑھتی نہیں ہے۔ وہ دعا کیسی ہے، وہ کلمہ کیسا ہے، وہ مانگنے کا سلیقہ کیسا ہے، اس کو رب دیتا کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے۔ ایک بڑا نقطہ پلے باندھ لو، لوگ دعائیں مانگتے ہوں گے لیکن مانگ کے بنتا کچھ نہیں، ہاتھ آتا کچھ نہیں، نظر آتا کچھ نہیں، دامن میں سماتا کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے مانگنے پہ رب دیتا کیسے؟ ایسے مانگنے پہ دیتا کیسے ہے؟ صلاۃ و سلام کو وسیلہ نہ بنائیں گے تو یہاں تک ہمارے ملت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں صرف پہلے نہیں، درود شریف پہلے بھی پڑھو، دعا مانگ کے درود شریف دوبارہ پڑھو، تاکہ دعا کے اول آخر جب درود ہو جائے گا اللہ دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا۔ اس کی یہ شان نہیں ہے کہ اول آخر قبول فرما دے، درمیان والے کو رد فرما دے۔ گرامی قدر سامعین، لہذا یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں درس دیا کہ جب دعا مانگنی ہو تو خلوص سے مانگو، اگرچہ بظاہر تمہیں پتہ نہ چلے کہ دعا قبول ہوئی یا نہ ہے، قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ غور کرو احباب، فرمایا تمہیں پتہ نہ چلے تو ہمیں جو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ہم بتا رہے ہیں۔ فرمایا صدق دل سے، خلوص نیت سے، صحیح توجہ سے سارے آداب پورے کر کے دعا مانگو، فرمایا اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ کس انداز میں؟ فرمایا یوں سمجھیے، یہی مثال آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی، من سأل اللہ الشہادۃ بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء۔ فرمایا جو بندہ روزانہ دعا مانگے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے، فرمایا وہ دعا مانگے اگرچہ اس کو بظاہر شہادت نہ بھی ملے، فرمایا اگرچہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا فوت ہو جائے، میں یہ اعلان کرتا ہوں جو صدق دل سے شہادت کی دعا مانگتا رہا، اگرچہ اپنے گھر میں فوت ہو جائے، اپنے بستر پہ فوت ہو جائے، میرے رب کا وعدہ ہے درجہ شہید کا عطا فرمائے گا۔ لہذا فرمایا مانگنے میں کمی نہ کرو، اس کی رحمت تو اعلان کرتی ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
تم آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ سے، تو اتنی بڑی رحمت کا اعلان ہے۔ لہذا فرمایا جب دعا مانگو صدق کے دل سے، خلوص سے مانگو۔ اگرچہ لوگ کہتے رہیں فلاں مولانا صاحب تھے، فلاں پیر صاحب تھے، فلاں صوفی صاحب تھے، زندگی بھر دعا کرتے رہے، لیکن ان کو اللہ نے شہادت عطا نہیں فرمائی، تمنا بڑی تھی، بات پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا اسے بتاؤ تجھے کیا خبر ہے؟ جنہیں خبر ہے، جو باخبر ہے، انہوں نے بتایا ہے رب نے دعا کو قبول بھی فرمایا ہے، شہادت کے درجوں پہ فائز بھی فرمایا ہے۔ اب آپ جی وقار، اس کے ساتھ ساتھ آداب میں یہ چیز بھی ملحوظ رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دعا مانگو تو 3 مرتبہ مانگو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 بار دعا مانگو۔ فرمایا 3 بار جب دعا مانگو گے تو اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے گا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من سأل الجنت 3 مرات، فرمایا جو بندہ اللہ سے جنت مانگے اور ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ مانگے، خلوص سے، آداب سارے ملحوظ ہوں، تو فرمایا دعا مانگے اور 3 مرتبہ مانگے، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ سوال کرے گا نا کہ اللہ جنت دے دے، فرمایا ادھر بندہ جنت مانگ رہا ہے، ادھر جنت بندہ مانگ رہی ہے۔ کوئی نہیں غور کیا آپ نے؟ جناب غور فرماؤ، میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ادھر بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ فرش زمین پہ بیٹھ کے جنت مانگتا ہے، ایک بار مانگی، دوسری بار مانگی، تیسری بار مانگی، فرمایا جب تیسری مرتبہ اس نے ادھر سے سوال کیا ہے، جنت خود بول پڑی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، میرے مولا تیرے حبیب کا غلام ہے، یہ مانگ رہا ہے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ کیا سلیقہ ہے مانگنے کا، کیا طریقہ ہے مانگنے کا، یہی وجہ ہے مانگنے سے لوگ کہتے ہیں ملتا کچھ نہیں، تو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، زندگی بھر مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا تو کیسے ہاتھ آئے گا جب تک سلیقہ نہیں آئے گا۔ ایسے فرمایا جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی، 3 مرتبہ، فرمایا تیسری بار جب اس نے پناہ مانگی ہے، ادھر یہ زمین پہ جہنم سے بچنے کے لیے سوال کرتا ہے، ادھر جہنم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، نعرے دولت کہتی ہے باری تعالیٰ اللہم اجرہ من النار، اللہ جہنم میں جلنے کے لیے اور کافی، جہنم میں جلنے کے لیے اور کافی ہے، یہ واسطہ کس کا دیتا ہے، یہ وسیلہ کس کا دیتا ہے، یہ صدقہ کس کا مانگتا ہے، باری تعالیٰ اس کا مانگنا اپنی جگہ پہ، وہ جہنم سے چھٹکارا چاہتا ہے، میں خود اس کی سفارشی ہوں، اللہ میری بھی مان لے، اس کو جہنم سے بری فرما دے۔ گرامی قدر سامعین، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سوال فرماتا ہے، رب ذوالجلال اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہگار بندہ ہو تو اس وجہ سے وہ مایوس نہ ہو، اتنا گناہگار ہوں اب کیسے مانگوں، کیسے مانگوں، اتنا بڑا گناہگار ہو کے حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لوگوں میرا ایک جملہ یاد رکھو، گناہ سے باز آؤ، گناہ سے توبہ کرو، میں گناہوں کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن میرا یہ جملہ یاد رکھو، کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس نہ کرنا کہ میرے گناہ اتنے ہیں، فرمایا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں محدود ہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی، فرمایا اس پہ دلیل یہ ہے کہ تم تو کلمہ گو ہو، تم تو اس کے محبوب کے غلام ہو، گناہ ہو گئے ہیں، گناہ سے بچنا چاہیے، فوراً توبہ چاہیے، لیکن فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے رب کی رحمت تو یہ ہے اس کی بارگاہ میں شیطان نے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی بھی پوری فرما دی ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، باری تعالیٰ اب تو نے مجھے نکال تو دیا ہے تو میری ایک بات پوری فرما دے، جب تک دنیا قائم ہے مجھے موت نہ آئے، جب تک انسان قائم ہے، تو اس لیے اس کو چھٹی مل گئی، اللہ نے چھٹی دے دی، اب نفخہ اولا نہیں ہوگا، پہلا سور نہیں پھونکا جائے گا، اس وقت تک شیطان زندہ ہے،
یہ رب نے اس کی بھی دعا پوری کر دی ہے. تو جس نے شیطان مردود کی دعا سن لی ہے وہ اپنے بندے محبوب کی کیسے رد فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے گڑ گڑانا ضرور چاہیے، معافی ضرور چاہیے، اور آنسو ضرور بہانے چاہیے، اور سچی توبہ کرنی چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے اور استمرار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں صدا لگاؤ گے اپنے حبیب کا صدقہ جولیاں بھر کے واپس آؤ گے. گرامی قدر سامعین، یوں ہی یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے. ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے من سرہ ان یستجیب لہ عند الشدائد، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں غموں میں گر جاؤں، مشکلات میں گر جاؤں، مجھ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اور ایسی حالت میں فوراً ہاتھ اٹھاؤں اللہ قبول فرما لے. فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب مشکل گھڑی ہو تو اللہ میری سن لے، فرمایا اس کو خوشحالی میں بھی ہر وقت رب کو پکارنا چاہیے، ہر وقت پکارنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خوشحالی ہو تو رب کو بھول جائے، خوشحالی ہو تو اس کی بارگاہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ اعراض کر جائے. فرمایا جس کو یہ پسند ہے کہ مشکلات میں اللہ میری مدد فرمائے اس کے لیے یہ ضروری ہے خوشحالی کے وقت میں ہر وقت اپنے رب کو پکارتا رہے. جب یہ پکارتا رہے گا اللہ اس کی بگڑی کو سنوارتا رہے گا. گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب میں سے ائمہ نے یہ بھی کچھ ارکان دعا کے بیان فرمائے، کچھ شرائط بیان فرمائی، کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں. یہ حضرت امام ابن عطا نے ارشاد فرمایا، تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا ان للدعاء ارکانا واجنحۃ واسبابا واوقاتا. فرمایا بھائیوں دعا کرنی چاہو تو دعا کے کچھ رکن ہیں اور دعا کے کچھ پر ہیں اور دعا کے کچھ اوقات ہیں اور دعا قبول ہونے کے کچھ اسباب ہیں. جب بندہ ارکان کو پورا کرے گا تو جب دعا کے ارکان پورے ہو جائیں گے قویہ دعا مضبوط ہو جائے گی. جب دعا اپنے پروں کے موافق ہو جائے گی تو دعا آسمان کی طرف پرواز شروع کر دے گی. اور جب دعا کو ایسے مقبولیت ٹائم ایسا ہو جو مقبولیت والا ہے فرمایا اس میں مانگو گے تو وہ دعا کامیاب ہو جائے گی. اور جو دعا کا سبب ہے اگر وہ سبب اپناؤ گے تو اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا. اب پوچھا گیا جناب یہ بھی فرمائیے دعا کے ارکان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ارکان یہ ہیں کہ دل کی توجہ ہو، دل میں انکساری ہو، دل میں عاجزی ہو، خشیت عزتی ہو، خوف الہی سے دل معمور ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دعا کے ارکان ہیں. اس کے بعد فرمایا اب دعا کے لیے پر چاہیے. تو فرمایا دعا کے لیے پر یہ ہیں اجنحۃ ہوا صدق، سچائی. انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، صداقت کا علمبردار رہنا چاہیے. جب بندہ صادق اور امین ہوگا فرمایا اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی یوں سمجھو کہ وہ دعا پر بریدہ نہیں ہے، اس کے پر سلامت ہے، وہ فوراً پرواز کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی. اور پھر فرمایا دعا کے اوقات کیا ہیں؟ جیسے سحری کا ٹائم ہے، جیسے افطاری کا ٹائم ہے. بہت سے اوقات ایسے ہیں جیسے جمعے کے دن اللہ نے گھڑی رکھی ہے، جیسے عصر اور ظہر کے درمیان ایک ٹائم ہے. بہت سے اوقات ایسے ہیں. تو بہرحال فرمایا جب ٹائم کے موافق ہو جائے تو وہ دعا کامیاب ہوتی ہے. فرمایا دعا کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کے حبیب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. گرامی قدر سامعین، یوں ہی امام قرطبی نے اس روایت کو بھی نقل فرمایا ہے کہ دعا کے لیے 4 شرائط ہیں.
پہلی شرط کیا ہے؟ فرمایا حفظ القلب، دل کی حفاظت کرے۔ کیسے حفاظت کرے؟ فرمایا دل کی حفاظت کرے عند الوحدہ، جب تنہائی میں بیٹھا ہو تو چونکہ اس وقت کوئی پاس ہے نہیں جس سے وہ غلط بات کرے، جس کی طرف وہ غلط توجہ کرے، تو اب اس کا دل ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہوا دل پہ پہرا لگا دے، دل میں برا خیال نہ آئے۔ جس کی تنہائی اتنی پاکیزہ ہو جائے گی، سمجھو دعا مانگنے کی شرط اس نے ایک پوری کر دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا حفظ اللسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے زبان کی حفاظت کرے۔ کسی بندے کے لیے اس کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ جو بندہ بندہ ہے، مومن ہے، ایسے کسی بندے کو اس کی زبان سے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا یہ دعا کی دوسری شرط پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری نمبر پہ فرمایا حفظ العین عن النظر الی ما لا یحل، جہاں دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے وہاں سے دیکھنے سے اپنی آنکھ کو محفوظ رکھے، آنکھ کی حفاظت کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ حفظ البطن من الحرام، فرمایا حرام چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرے۔ اب جی وقار، اب آپ غور فرمائیں ذرا، رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کے لیے یہ ساری چیزیں، ساری شرائط اور سارے اسباب اگر دعا کے اندر پائے جائیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اگر دل کی صفائی نہ ہو، دل کے اندر کھوٹ ہی کھوٹ ہو، بغض ہی بغض ہو، عداوت ہی عداوت ہو، تو پھر اس بندے کا دعا مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسے ہی دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا تھا کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس روایت کو پیش کیا، فرماتے ہیں اصحاب الناس قحط شدید علی عہد موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد زرعی ہے، تو آپ کے اس دور میں بہت سخت قحط سالی ہو گئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور لوگوں کو ساتھ لے کے 3 دن تک آپ نے دعا مانگی، لیکن رب نے دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ جب 3 دن تک دعا قبول نہیں ہوئی، اوحی اللہ عز و جل الی موسیٰ علیہ السلام، رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، لا استجیب دعوک ولا من معک، فرمایا میں کلیم تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا اور جو تمہارے ساتھ مانگنے والے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وفیکم غمام فیکم نمام، اس لیے کہ تمہارے اندر تو ایک چغل خور موجود ہے، اس نے اپنی زبان پہ پہرا نہیں لگایا، زبان کو لگام نہیں دی، چغل خوری کا پیشہ کرتا ہے۔ فرمایا چغل خوری اتنی بڑی بیماری ہے، جب اس کو زمانے میں رواج آ جائے اللہ کی طرف سے قحط مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ جب رب ذوالجلال نے یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ چغل خور جو بندہ ہے اس کے بارے میں ہمیں فرما دے، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو دیس نکالا دے دیں، ہم اس سے جدا ہو جائیں، قطع تعلق ہی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں تو تم بندوں کو اس چغل خوری سے منع کرتا ہوں، اکون نماما، کیا جس بات سے میں بندوں کو منع کرتا ہوں میں خود نمام بن جاؤں اور میں خود چغلی لگاؤں؟ میں نہیں بتاؤں گا، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ گرامی قدر سامعین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو جمع فرما لیا، پوری ملت کے لوگوں کو جمع فرمایا، فرمایا لوگوں بھوک میں مر رہے ہو، پیاس میں مرتے جا رہے ہو، کہا سالی میں برا حال ہے تمہارا، میرا رب یہ فرماتا تم میں چغل خور لوگ موجود ہیں، لیکن اس کی رحمت دیکھو اس نے ظاہر نہیں فرمایا، آؤ سارے جمع ہو جاؤ اور سارے مل کے اللہ کی بارگاہ سے اس چغل خوری کی معافی مانگے، ہو سکتا ہے رب ہماری توبہ قبول فرما لے۔ سارے لوگوں کو اکٹھا فرما کے جب آپ نے حکم دیا اور ساری ملت کے ساتھ مل کے دعا مانگی کہ
کہ باری تعالیٰ جو بھی چگل خور ہے وہ بھی مانگ رہا ہے، ہم دوسرے بھی مانگتے ہیں، ہمیں اس گناہ کی معافی عطا فرما دے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جب ملت کے سارے افراد نے اللہ کی بارگاہ میں مل کے چگل خوری کی معافی مانگی ہے، رب نے توبہ قبول فرما کے بارش کا نزول فرمایا ہے۔ احباب جی وقار، آج ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، کبھی آٹے کا کاٹ پڑتا ہے، کبھی چینی کا کاٹ پڑتا ہے، کبھی بجلی کی صورت میں آتا ہے، کبھی گیس کی صورت میں آتا ہے، کبھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اژدہا بن کے سامنے آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ساری چیزیں خدا کی ہیں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کیوں آٹا نہیں مل رہا؟ کیوں چینی نہیں مل رہی؟ ہر چیز موجود ہے، اللہ نے ایسا حالات ہم پہ کیوں مسلط فرمایا؟ فرمایا غور کرو تم میں کون سی برائی نہیں ہے، کون سی برائی نہیں ہے؟ ایسی برائیاں آ جائیں تو ہم تو تہو بالا کر دیتے ہیں، اگر پھر بھی رحمت برس رہی ہے تو یہ ہمارے حبیب کا صدقہ ہے۔ تم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں چغل خوری یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے آسمان تھم جائے، بارش برسنا کا نام نہ لے، کہاں سالی عام ہو جائے۔ تو اس لیے دعا کے آداب میں سے بڑا ادب یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کی انسان حفاظت کرے۔ جب ہر ایک زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے صدقے میں بہت سی مشکلیں حل فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ آپ کے زمانے میں قحط پڑا، آپ نے ملت کے لوگوں کو جمع کیا اور دعا مانگنے کے لیے جنت میں ایک جنگل میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے آپ نے اعلان فرمایا حل اصبت منکم ذنبا فلیرجع، فرمایا جس بندے نے من اصبت منکم ذنبا فلیرجع، جو بندہ کوئی گناہ کر بیٹھا ہے وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے، ہم رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا اعلان تھا، جب اعلان سنا لوگوں نے تو گناہگار ہو گئے لیکن بد عقیدہ نہیں ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اللہ کے کلمت اللہ ہیں، یہ تو ہمارے گھر میں چھپی چیزیں جانتے ہیں، ہمارے سینے کی چھپی کیوں نہیں جانیں گے؟ لوگ نکلنا شروع ہو گئے، نکلتے گئے نکلتے گئے نکلتے گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی صرف باقی رہ گیا۔ جب ایک بندہ باقی رہ گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو مخاطب فرمایا اے بندے، اتنے لوگ موجود تھے اور سارے چلے گئے، کیا تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے؟ تم باقی رہ گئے ہو؟ عرض کرنے لگے مجھے بس اتنا یاد ہے، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، مرت بھی امرا، میرے آگے سے ایک خاتون گزری ہے، نظرت الیہ بہذہ، اپنی آنکھ جو خراب آنکھ ہے جس میں بینائی جا چکی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے میں نے اپنی اس آنکھ سے اس گزرتی ہوئی خاتون کو دیکھا ہے، لما جاوزتنی، جب وہ خاتون میرے آگے سے گزر گئی تو مجھے یہ احساس ہوا اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں کھڑا ہو کے تم نے آنکھ اٹھا کے خاتون کی طرف دیکھا جدھر دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ادخلت اصبعی فی عینی، میں نے اپنی انگلی آنکھ میں داخل کر دی اور اپنی انگلی سے آنکھ کو دبا کے میں نے اپنی آنکھ کو باہر نکال دیا، اور باہر نکال کے ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے اس خاتون کے پیچھے اس آنکھ کو پھینک دیا۔ میں نے کہا تو آنکھ میری آنکھ نہیں ہے، تو نے بے وفائی کی ہے، تو نے بے حیائی کی ہے، تو جس کو تو دیکھتی ہے تو ادھر جا، جس کو میں دیکھتا ہوں میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں، میرے جسم سے تیرا تعلق نہیں ہے۔ رب لم یزل کی قسم، جب اس مرد حر نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے وہ جو ہزاروں لاکھوں چلے گئے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی لاکھوں پہ باری ہے۔ فرمایا ایک ہی لاکھوں پہ باری ہے، ادعو اللہ حتی اؤمن علیہ،
فرمایا اب تم دعا کرو، آمین میں کہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں دعا، انہوں نے دعا کی، فتجللت السماء، فوراً بادل امڑ کے آ گئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم شکوہ تو بڑا جلدی کر لیتے ہیں کہ ہماری تو رب سنتا نہیں ہے، دعا قبول فرماتا نہیں ہے، لیکن احباب ذی وقار اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہماری طرف سے دعا مانگنے کے سارے سلیقے، سارے آداب پورے ہو جائیں گے تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے اللہ یقیناً دعا کو قبول فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، بہت سے آداب موجود ہیں، سب کو چھوڑتا ہوا میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے قبولیت دعا کی ایک عجب صورت سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بندہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ادھر انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ رسالہ قشیریہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، ان العبد لیدعو اللہ سبحانہ، بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، وَهُوَ يُحِبُّهُ، حالت یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جس بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا مانگنا شروع ہوا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا جبرائیل اخر حاجت عبدی، میرے اس بندے کی حاجت کو مؤخر فرما دے، اس کی بات کو پورا نہیں فرمانا، اس کی دعا کو ابھی پورا نہیں فرمانا، جو مانگتا ہے ابھی عطا نہیں فرمانا۔ کیوں؟ کوئی ناراضگی ہے؟ فرمایا ناراضگی نہیں ہے، انی احب ان اسمع صوتہ، میں رب چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے میں سنتا رہوں۔ غور فرمایا، اللہ یہ چاہتا ہے، بندہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کو لہجہ اتنا محبوب ہے، ادا اتنی پسند ہے، اللہ فرماتا ہے میرے جبرائیل حاجت پوری نہیں کرنی، یہ مانگتا رہے، ہمیں مانگتا بڑا پیارا لگتا ہے، میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، میں اس کا انداز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف فرمایا ان العبد لیدعو اللہ وَهُوَ يُبْغِضُهُ، ایک بندہ دعا مانگتا ہے، حالت یہ ہے اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا وہ بندہ مقرب نہیں ہے۔ تو جب دعا کرتا ہے رب ذوالجلال فوراً فرماتا ہے یا جبریل اقضِ حاجت عبدی، اس میرے بندے کی حاجت کو فوراً پورا فرما دے۔ باری تعالیٰ پورا فرما دیتا ہوں، اتنی جلدی اس کی حاجت پوری کر دوں۔ فرمایا انی اکرہ ان اسمع صوتہ، مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، میں اس کی آواز زیادہ دیر سننا نہیں چاہتا، تو اس کو فوراً دے کے فارغ کر دے۔ اب آپ دیکھو ہمارے سامنے کچھ اور ہے، ادھر کچھ اور ہے، جس کو مل گیا اس نے کیا پایا ہے اور جس کو نہیں ملا اس نے کیا پایا ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا فرمایا یہ کون ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا غور فرمانا، جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اب اگر وہ مانگتے رہیں رب دے نہیں تو پھر بھی اللہ کے پیاروں کے شایان شان نہیں ہے، پھر زمانہ کہے گا یہ اچھے رب کے پیارے ہیں، اللہ تو ان کا صدقہ دیتے ہی نہیں ہے، دعائیں ان سے کرائیں تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ غور فرمانا، رب ذوالجلال نے اس لیے پوری قوم کی توجہات کا مرکز اپنے پیاروں کو بنایا ہے۔ فرمایا لوگوں میرے پیاروں کی بارگاہ میں آتے رہو، جھولی پھیلاتے رہو، یہ تمہاری سنتے رہیں، یہ مجھ سے مانگتے رہیں، میں تمہیں عطا بھی فرماتا رہوں، ان کا مانگا ہوا اپنی بارگاہ میں سنتا بھی رہوں۔ ابھی سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیے ذرا، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں۔ وہی رب تو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مانگو عطا فرماتا ہوں۔ تو لوگوں کو حکمت سمجھنا آئی، فرمایا جس کا کوئی بس نہ چلے
میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائے، ان کا وسیلہ بنا لے، ان کے روضہ انور پہ آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے گھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے تصور جما لے، گنبد خضرا کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، بٹھا کے میری طرف ہاتھ پھیلا لے۔ فرمایا جب میرے حبیب کا صدقہ بنا کے توسل کر کے میری بارگاہ میں صدا لگائے گا، میں رب کا وعدہ ہے ضرور اس کی دعا قبول فرماؤں گا۔ اب دیکھیے اصل جو حکمت ہے، کروڑوں حکمتیں، لیکن ایک نقطہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے؟ وہ تو بارگاہ ہی بڑی ہے، غور کرو میری طرف، وہ تو بارگاہ ہی بڑی ہے۔ کبھی لاہور گئے ہیں آپ؟ کہو سبحان اللہ۔ میرے داتا کے مزار پہ جا کے دیکھو، صبح ہو شام ہو لیل ہو نہار ہو، کوئی ٹائم وہ نہیں ہے جب اس وقت اس مزار کے توسل اور وسیلہ سے اور اس حلقے میں کھڑے ہو کے لوگ مانگ نہ رہے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مانگنے والے ایسے نہیں جا رہے، انہیں رب بھیجتا ہے، رب نے ہدایت دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم مانگو، ہمیں ان کی ادا بڑی پسند ہے، وہ تمہاری سفارش کے لیے مجھ سے مانگیں گے، تو میں یہ نہیں کہ وہ ایک کے لیے مانگتے رہیں، میں اپنے سننے کے لیے قبول نہ فرماؤں۔ فرمایا وہ مانگتے رہیں، تم جاتے رہو، ایک ایک وقت میں 100 مانگو، 1000 مانگو، وہ تمہاری قبول کرتے رہیں، وہ تمہاری سفارش کرتے رہیں، تمہاری بھی پوری ہوتی رہے، ہماری بھی پوری ہوتی رہے۔ کیوں؟ فرمایا ہم ان کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انداز، اگر انداز ہی دیکھتے رہیں تو پھر تو یہ شان نانا ہوئی، لوگ کہیں گے اللہ تو ان کی سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی باقاعدہ موجود ہے، جب بغداد شریف میں قحط پڑا تو اس وقت کے امیر المومنین سے لوگوں نے رابطہ کیا، جناب دعا کیجئے۔ بڑے لوگوں کو لے کے باہر دعا کے لیے نکلے ہیں، لیکن جب نکلے ہیں صورتحال کیا بنی ہے؟ صورتحال یہ بنی ہے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ دوسرے دن انہوں نے کہا جاؤ یہودیوں، آج پتہ چلتا ہے تم دعا مانگو۔ انہوں نے جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ حاکم وقت پریشان ہو گیا، مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کے صداقت کی دلیل ہے؟ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اس نے علماء کو اکٹھا کیا، علماء نے یہ فیصلہ دیا یہ دعا جلدی قبول اس لیے ہے رب چاہتا ہے ان کو فارغ کرو، میری بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھائیں گے، میں ان کی آواز نہیں سننا چاہتا، اور اپنے پیاروں کی آواز کو رب پسند فرماتا ہے، اس لیے فرمایا ہر وقت میرے داتا کے مزار پہ بھیڑ رہتی ہے، رش رہتا ہے، یہ خود نہیں جا رہے، ادھر غوث پاک کے مزار پہ بھیڑ رہتی ہے، رش رہتا ہے، ادھر گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں ہر وقت رش رہتا ہے، ادھر بھی موجود ہے، قرب و جوار سے دور و دراز سے لوگ پکارتے رہتے ہیں، حضور سنتے رہتے ہیں، سفارش فرماتے رہتے ہیں، اللہ قبول بھی فرماتا ہے، اپنے حبیب کی آواز بھی سنتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، لہذا سب سے بڑا وسیلہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کو جس نے وسیلہ بنایا ہے، یقیناً رب ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے لیے بہت سی ایسی بشارتیں چھوڑی ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ آپ ہیں گوجرانوالہ کے رہنے والے، اور آپ اکثر کا تعلق بازار اور دکانوں سے ہے، دکان پہ سارا دن بیٹھتے ہو، کسی کو 1000 ملتا ہے، کسی کو 10,000 ملتا ہے۔ آج میرے نبی علیہ السلام کا ایک جملہ یاد رکھ لو، جو ظاہر ملے گا وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی صدقہ انہی کا ملتا ہے، لیکن جب پورا دن گزارنا اس کے لیے بازار میں شرط نہیں ہے، ایک لمحہ بازار میں داخل ہو کے باہر نکل جاؤ گے، اللہ اجر و ثواب کی گٹھڑیاں عطا فرمائے گا۔ بتاؤں کون سا جملہ ہے؟ بولو کون سا جملہ ہے؟ قربان جائیے، اس لیے ایسے نہیں امیر المومنین قربان ہو رہے کہ ایک کلمہ میرے حضور کا پوری دنیا اس پہ نچھاور ہے، پوری دنیا اس کے سامنے ہیج ہے۔
فرمایا من دخل السوق، جو بندہ بازار میں داخل ہوا اور داخل ہوتے اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور میں چوتھا کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب قید بھی نہیں لگائی۔ یہ بھی رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مدینے کے بازار میں ہو، نہیں فرمایا بے شک گجرانوالہ کے بازار میں ہو، کسی بازار میں داخل ہونے والا، چھوٹا بڑا، گورا کالا، امیر فقیر، فرمایا جو بھی ہو، جب یہ پڑھ لے گا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، یہ پڑھنے پر اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو، 10 لاکھ جملہ بولنا بڑا آسان ہے، نیکیاں کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ یہ گٹھڑیوں کے حساب سے رب دے رہا ہے، اس لیے کہ اپنے حبیب کا صدقہ دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ایک بار چوتھا کلمہ پڑھا اس نے، اور یہ ایک بار اگر رمضان میں پڑھے تو پھر کیلکولیشن آگے خود کر لینا، اور اگر اس سے پہلے ایک بار بسم اللہ شریف اور درود شریف بھی پڑھ لے تو پھر فرمایا صرف یہ نہیں، ایک بار پڑھنے پہ 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور کیا ہے؟ فرمایا محلہ ہو، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ کتنے؟ فرمایا الف سیئہ، اللہ اس کے 10 لاکھ گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ پھر اس پہ بس نہیں، یہ ہے دعا اور اس کے آداب۔ ٹائم تھوڑا میں نے آپ کو گزارش کر دی، اور دعا مانگنا، اور ایک دعا آپ کو پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مانگنے سے 10 لاکھ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر رفع اللہ لہ الف الف درجہ، اللہ 10 لاکھ درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اتنا کچھ انسان نے کیا کیا ہے، ٹائم کتنا دیا ہے اس نے۔ دیکھیے اب ذرا، یہ آیا تھا گھر سے سبزی لینے کے لیے، اور سبزی لینے کے لیے بھی یہ مشقت محسوس کر رہا تھا، اور سبزی لینے آیا ہے، اور یہ کلمہ زبان پہ لایا ہے، جب لوٹ کے واپس گھر آیا ہے کتنی برکتیں لے کے آیا ہے۔ کیوں لے کے آیا ہے؟ کیوں لے کے آیا ہے؟ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا ہے۔ آج لوگ ڈائریکٹ جانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے فرمایا؟ فرمایا 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند۔ اس پہ بس نہیں ہے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ ایک بار یہ کلمے پڑھنے پہ جنت میں محل بھی تعمیر فرما دے گا۔ غلاموں کی تو موج ہے جی، غلاموں کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ان کا بن کے جائے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ مدینہ شریف کے بازار کے لیے ہے، یہ فلاں خاص وقت کے لیے ہے، یہ میرے صحابہ کے دور کے لیے ہے۔ فرمایا کوئی مدینے میں ہو تو پھر بھی دیں گے، کوئی مکے میں ہو تو پھر بھی دیں گے، کوئی پاکستان میں ہو تو پھر بھی دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے جو محبوب تمہارا ہے وہ جہاں بھی رہے رحمت کا نظارہ ہے، اور جو تمہارا نہیں ہے اگرچہ مدینہ کی گلیوں میں وہ پھرتا مر جائے گا، وہ خالی چلا جائے گا، وہ قبر میں پہنچے گا تو خود پتہ چل جائے گا۔ معیار یہ ہے، ان کا بن کے اگر ٹائم گزارتے ہو اور ان کی غلامی میں اگر ٹائم گزارتے ہو تو پھر اللہ وحدہ لا شریک یقیناً اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے یہ عطا فرماتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اتنی نیکیاں کیسے مل رہی ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تعجب کیا کرتے ہو، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کہ سوچے گھر کی ہے؟ فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، کمال ان کا ہے جن کا صدقہ رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی
جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح مانگتے ہیں اہل سنت و جماعت تو پھر ان میں ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، درجات بڑھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مقام، 2 ہاتھ ہیں 2 کان ہیں ایک اللہ کے ولی کے. پر میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک ایک لمحے میں رب کتنے درجے بلند کرتا ہے. تو جن کے کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے انہیں حقیقت میں عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہ زرداری کی طرح اعلان ہو جائے اور ملے کچھ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے اور اپنے حبیب سے وعدہ ہے. فرمایا جو اس کے حبیب علیہ السلام کا صدقہ مانگتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی عطا فرماتا ہے. اب آپ ذی وقار بات کو ختم کرتے ہوئے میں اتنی گزارش ضرور کروں گا، جب سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے اور رب نے خود فرمایا یہ ہے کہ وہاں جا کے جو مانگے اللہ لا وجد اللہ تواب الرحیم، ضرور اللہ کو تواب بھی پائیں گے رحیم بھی پائیں گے. لیکن جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھو وہاں کیا گزرتی ہے. میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2007 میں جو میں نے مشاہدہ کیا، کوئی بندہ جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے، مجال گئی اس کو وہاں کو کھڑا ہونے دے. کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس کو وہاں کھڑا ہونے دے. کوئی ادھر متوجہ ہو تو اس کو وہاں کھڑا ہونے دے. حالانکہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لوگوں کی پٹائی کی تھی، انہوں نے اس پٹائی میں آ کے مجبوراً المہند میں یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچے سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، حضور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو. آج بھی کتاب ان کی موجود ہے، ان کی کتاب میں یہ بات چھپی ہے، المہند کے اندر موجود ہے، ان سے یہ لکھوا لیا گیا ہے. لیکن حالات کیا ہیں؟ میں اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جہاں پر آپ کے اس حال کا گیٹ ہے اتنے فاصلے پہ میں روضہ شریف سے باہر جنت البقیع کی طرف دور بیٹھا ہوا، روضہ شریف کی طرف منہ ہے صرف، بیٹھا ہوا دور ہوں. خدا کی قسم ہے وہ ان کا ایک متوا، ایک ان کا مولوی نام نہاد، وہ دوڑتا ہوا آ گیا، مجھے کہتا ہے قبلہ ہنا کا، ادھر منہ کر کے بیٹھے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ ادھر ہے. میں نے کہا قبلہ ہنا کا؟ وہ قبلہ تو قبلہ ہنا کا. میں نے کہا مجھے بتانے آیا ہے، لے یاد رکھ وہ صرف قبلہ ہے جدھر میرا منہ ہے، یہ تو قبلے کا بھی قبلہ ہے. ہمارے قبلے سیدھے کرتے ہو، ہوش کے ناخن لو. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی دشمن مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں بھی ہو تو کعبے کے پردوں سے نکال کے حضور نے کیا حشر کروایا ہے جی. کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی مدینے والوں. میں نے کہا ہم تو مدینہ شریف کے کتوں کو بھی سلام کرتے، لیکن جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، آپ یقین مانیے جب میں نے یہ کہا نا کہ ادھر تو قبلے کا قبلہ ہے، خدا کی قسم ہے کہتا ہونا کا قبلہ ہے کفر، کہتا ادھر تو کفر کا قبلہ ہے. باقاعدہ ہاتھ کر کے روزے شریف کی طرف کہتا ادھر کفر کا قبلہ ہے. 10 سے 12 منٹ تک میرے ساتھ وہ کھڑا رہا، میں بیٹھا رہا، الجھتا رہا، وہ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا. جب اس کا کوئی بس نہیں چلا تو فوراً دوڑ کے اس کے منسٹر کی گاڑی آئی ہے تو اس کے پاس پہنچا ہے، بڑی پھرتی سے ادھر کان لگایا ادھر کان لگایا. تو میں بھی دیکھ رہا تھا، سختی بڑی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بھی تو دیکھ رہے تھے. میں نے کہا جو ہوتا ہے پھر ہو جائے، ہم نے بات تو سچی کی ہے، یہ قبلے کا قبلہ ہے زمین تو وہ مگر ہے خوابگاہ ہے مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا. اس کی کوئی نہیں دال گلی، بیٹھ گیا ہے، پچھتایا ہے. اتنے میں ہمارے پاکستانی لوگ پہنچے ہیں اور وہ شاباش دیتے ہیں، کہتے ہیں حق یہ ہے جو تم نے ادا کیا ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جالیوں کے سامنے اللہ تو بھیج رہا ہے کہ جاؤ کا محبوب تمہاری بارگاہ میں آئے، اور یہ کیا کہتے ہیں ادھر کیا لینے آئے؟ مکے شریف سے ہی کہتے ہیں بس تمہارا عمرہ تو ہو گیا ہے، اب گھر چلے جائیے، باقاعدہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے پھر روزہ شریف اور جالیوں کے سامنے وہ کیسے برداشت کرے؟ اتنا دور بیٹھا ہوا بندہ منہ سے بول نہیں رہا اور آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھائی ہوئی، آنکھیں نیچے کر کے
کوئی اپنے تصور میں بیٹھا ہے، لیکن ان کو یہ بات ان کو کبھی گوارا نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ بات ملحوظ رکھیے کہ یہ سب سے بڑا وسیلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ یقیناً دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں